الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق الله مولانا العظيم ان اللہ لا یستحی بے شک اللہ تعالی نہیں شرماتا ہے ان یضرب کہ وہ بیان کرے مثلا کوئی مثال ما بعوضۃ جو مچھر سے ہو فما فوقها یا اس سے بھی بڑھ کر ہو فأما الذین بس بہرحال وہ لوگ جو آمنوا ایمان لائے فیعلمون تو وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے وأما الذین اور بہرحال وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فیقولون تو وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ کیا ارادہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے بہذا مثلا اس مثال کے ذریعے سے یضل بہ اللہ اس کے ذریعے سے گمراہ کرتا ہے کثیرا بہت سارے لوگوں کو ویہدی بہ اور اس سے ہدایت دیتا ہے کثیرا بہت سارے لوگوں کو وما یضل بہ اور اللہ اس سے گمراہ نہیں کرتا الا الفاسقین مگر فاسق لوگوں کو۔ یہ ہے آیت نمبر 26 سورۃ البقرہ کی۔ اس آیت کے اندر کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا گیا ہے، اور بات یہ ہے کہ جب ان کو یہ چیلنج کیا گیا تھا کہ بھئی اگر تم کو اس بات میں شبہ ہے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، تو اس شبے کو دور کرنے کا راستہ یہ بتایا تھا کہ بھئی تم بھی کوئی چھوٹی سی سورت اپنے مددگاروں کے ساتھ مل کر بنا کر لاؤ تو تمہارے شبے کا پورا راستہ صاف ہو جائے گا۔ لیکن وہ اپنے اس کام کے اندر کامیاب نہیں ہوئی۔ جب کامیاب نہیں ہوئے تو باطل کا ہمیشہ یہ شیوا رہا ہے، اور باطل ہمیشہ اسی بات کے اوپر ڈٹا رہا ہے کہ جب اس سے کام نہیں بنتا تو پھر وہ شوشے چھوڑتا ہے، پھر وہ اعتراضات کرتا ہے، پھر وہ سوالات کرتا ہے۔ کام نہیں بنا لیکن
اعتراض ضرور کرے گا، اور اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اعتراض کر کے شوشے چھوڑ کر اور شبہ والی بات کر کے وہی بات کے اوپر آنا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ان کے شوشے چھوڑنے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے اس بات کو یہ ثابت کر لے گے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اس کے لیے الگ الگ اعتراضات کرتے ہیں۔ تو شبہ یہ تھا ان کا، اعتراض یہ تھا، سوال یہ تھا کہ چلیے تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ تو بہت بڑا ہے، ظاہر سی بات ہے جس کا کلام ہے وہ کلام بھی عظیم کلام ہے، اور اتنے بڑے مالک کا کلام اور اتنا بڑا کلام اور اتنے بڑے کلام کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر کرنا، کہیں مچھر کا ذکر آ جائے، کہیں مکھی کا ذکر آ جائے، کہیں مکڑی کا ذکر آ جائے، تو یہ تو بڑے لوگوں کے کلام کے اندر یہ بات تو نہیں ہوتی ہے، یہ تو اس کی شان کے خلاف ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزوں کا ذکر اپنے کلام کے اندر فرمایا ہے، کہیں خون کا ذکر فرمایا، کہیں مردار کا ذکر فرمایا، کہیں خنزیر کا ذکر فرمایا۔ جیسے ایک جگہ کے اوپر ہے حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، کہ اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے خون اور مردار کا گوشت اور خنزیر۔ تو دیکھیے اس آیت کے اندر مردار کا بھی ذکر آ رہا ہے، خون کا بھی ذکر آ رہا ہے، خنزیر کا بھی ذکر آ رہا ہے۔ ایسے ہی دوسری جگہ کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ نے مکھی کا ذکر فرمایا ہے، لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَمْ يَجْتَمِعُوا لَهُ، یعنی بھی کفار مکہ کو کہا جاتا ہے کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو، جس کے سامنے تم جھکتے ہو، جس کو تم اپنا خدا مانتے ہو، ان کی پوزیشن ایسی ہے، وہ اتنے کمزور ہے، وہ اتنے بے بس ہے تمہارے خدا کہ اگر ان کو کہا جائے کہ ایک مکھی بنا کر دو تو وہ یہ بھی نہیں بنا سکتے چاہے سارے لوگ مل جائے۔ تو مکھی کا ذکر بھی آئے۔ ایک جگہ کے اوپر اللہ نے مکڑی کا ذکر فرمایا، مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ، تو مکڑی کا ذکر بھی آیا کہ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کو اپنا معبود، اپنا کارساز، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا بنایا ہے، ان کی مثال ایسی ہے جیسے مکڑی ہوتی ہے۔ کیا مطلب کہ مکڑی جالا بنتی ہے اور اس کا جالا اتنا کمزور ہوتا ہے کہ اس کو یہ جالا نہ اس کو سردی سے بچا سکتا ہے، نہ اس کو اس کا جالا گرمی سے بچا سکتا ہے، کمزور اتنا ہوتا ہے کہ چھوٹے سے تنکے کے ذریعے سے اشارہ کریں گے وہ ٹوٹ جائے گا۔ تو مکڑی کا ذکر اللہ نے فرمایا، اور یہ ذکر فرما کر ان کے یعنی کہ جو معبود ہے اور ان کے جو حاجت روا ہے اور جن کو انہوں نے مشکل کشا بنایا ہے، ان کی مثال بیان کی جا رہی ہے کہ جس طریقے سے مکڑی کا جالا کمزور ہے، اس طریقے سے تم نے جس کو حاجت روا مانا ہے، جس کو تم نے مشکل کشا مانا ہے، وہ بھی کمزور اور بے بس ہے۔ مکڑی کو اتنی سمجھ نہیں ہے کہ اتنا بڑا محل ہے، یہ بڑا محل اس کے لیے کافی ہے، کیا ضرورت تھی اس محل کے نیچے اپنے چھوٹے سے کمزور جالے کو بننے کی۔ اسی طریقے سے شرک کرنے والے کو یہ سمجھ میں نہیں آتی ہے بات کہ اللہ کی بنائی ہوئی اتنی بڑی دنیا ہے، جو رب پوری کائنات کو چلاتا ہے وہ مجھے بھی چلائے گا، تو مجھے کیا ضرورت تھی اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود بنانے کی۔ تو مکڑی کا ذکر آیا ہے، اور اس طریقے سے مچھر کا ذکر اسی آیت کے اندر بھی آیا ہے۔ تو ان کا یہ شبہ تھا کہ ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ بہت بڑا کلام ہے، بہت بڑی ذات کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، اور عربی کے اندر ایک کہاوت ہے کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ
بادشاہوں کا کلام ہوتا ہے وہ شاہانہ کلام ہوتا ہے. جو کلام شاہانہ ہو اس میں ایسے حقیر چیزوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے. یہ ان کا سوال تھا. تو قرآن نے ان کے اس سوال کا جواب دیا ہے. جواب یہ ہے مثال کیوں بیان کی جاتی ہے. سب سے پہلا سوال مثال کیوں بیان کی جاتی ہے. قرآن کے اندر مثالیں ہیں اس طریقے سے. دیگر بہت بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں, جو حکما ہوتے ہیں, جو دانشمند ہوتے ہیں, اپنی بات کو سمجھانے کے لیے, جو علماء ہوتے ہیں اپنی بات کو سمجھانے کے لیے وہ کئی مثالوں کے سہارے لیا کرتے ہیں. بلکہ خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جگہ کے اوپر کسی بات کو سمجھانے کے لیے مثالوں کے سہارے لیے ہیں. مثال کیوں بیان کی جاتی ہے. مثال اس لیے بیان کی جاتی ہے کہ مثال بیان کر کے کسی مضمون کو اچھی طریقے سے واضح کرنا اور صاف کرنا مقصود ہوتا ہے, تاکہ سامنے والے کو یہ مضمون اور یہ ٹاپک اس کو سمجھ میں آ جائے. اس لیے مثال بیان کی جاتی ہے. لہذا جب مضمون سمجھانا ہے تو مثال بیان کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اگر کوئی ذلیل چیز سمجھانی ہے تو اس کی مثال ذلیل چیز سے بیان کی جائے گی. کوئی عظیم چیز سمجھانی ہے تو اس کی مثال عظیم چیز سے بیان کی جائے گی. یہ سیدھا سادہ اصول ہے. اور قرآن نے اس بات کو کہا ہے وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ ساری مثالیں ہم لوگوں کے لیے کیوں بیان کرتے ہیں. اس لیے بیان کرتے تاکہ سوچے تو صحیح, مثالوں کے ذریعے سے بات کو سمجھ میں آئے, کچھ غور کرے, کچھ تدبر کرے, کچھ اپنے دماغ کے اوپر بوجھ ڈالے, سمجھنے کی کوشش کرے. یہ مثال اس لیے. لہذا مثال بیان کرنے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ جو مثال بیان کر رہا ہے اس کی ذات کو دیکھا جائے, یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ضروری یہ ہے جس کی مثال بیان کی جائے اس کو دیکھا جائے گا. وہ چیز کیسی ہے. اگر وہ چیز ذلیل ہے تو ذلیل سے مثال بیان کی جائے گی, اور اگر وہ چیز عظیم ہے تو عظیم سے مثال بیان کی جائے گی. اور یہی دنیا کے دانشمندوں کا بھی رواج رہا ہے, اصول رہا ہے. ہمیشہ لوگ اسی طریقے سے اپنی مثالیں بیان کرتے ہیں. ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ ایک ذلیل چیز کو سمجھانے کے لیے عظیم چیز کی مثال بیان کرے. یہ تو لوگ اس کو بیوقوف کہیں گے. بھائی جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال بیان فرمائی حدیث پاک کے اندر کہ اگر اللہ کے نزدیک دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ روئے زمین پر چلنے والے, اس کے انکار کرنے والے جو بنتے ہیں ان کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا. ہم نے بارہا اس مثال کو سنا. کیا کہا؟ مچھر کے پر کے برابر. تو اللہ کے نبی نے مثال کس سے بیان کی؟ مچھر کے پر سے. ایک دوسری مثال, ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے, کوڑے کرکٹ کے اوپر کوئی مرا ہوا بکری کا بچہ دیکھا تو صحابہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھئی کوئی ہے جو اس کو خرید لے. اب یہ مثال ہی ہے جو سمجھایا جا رہا ہے. کیا فرما رہے حضور؟ بکری کا بچہ وہ بھی مرا ہوا. اور کیا فرما رہے صحابہ سے کہ بھئی کوئی خرید لو نہیں, اس میں سے کوئی ہے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو ہے بکری کا بچہ اور وہ بھی زندہ نہیں, وہ مرا ہوا ہے, خریدے گا کون؟ خریدنے کی تو دور کی بات, مفت میں بھی کوئی نہیں لے گا. تو پھر اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قیمت مرے ہوئے بکری کے بچے کے برابر بھی نہیں ہے. مثال سے بات سمجھائے, صحابہ کو سمجھ میں آئے. تو دیکھیے دنیا کی حقارت کو سمجھانے کے لیے حقیر چیز کا سہارا لیا گیا. مرے ہوئے بکری کے بچے سے مثال سمجھائی گئی, مچھر کے پر سے مثال سمجھائی گئی, اور یہی اصل کلام کی خوبی ہوا کرتی ہے. اب اگر کوئی ذلیل چیز کو سمجھانے کے لیے عظیم چیز کا سہارا لے تو لوگ اس کو عقل
مثال دے کہ اللہ کے نزدیک دنیا اتنی بے قیمت اور حقیر ہے جتنا بے قیمت سونا اور حقیر ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ اب دنیا کی مثال بیان کی جا رہی ہے، لیکن مثال میں کیا رہا؟ سونا. کیا کہتا ہے؟ دنیا اتنی حقیر اور بے قیمت ہے جتنا سونا حقیر اور بے قیمت ہے. تو لوگ تماچا ماریں گے کہ تو بے قیمت ہے، تیری عقل کے اندر سمجھ نہیں ہے. مثال اس طریقے سے تھوڑی دی جاتی ہے. تو اس مثال کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا اور یہی بات انہوں نے کہنی چاہیے کہ وہ ایسے ذلیل جیسے کی مثال بیان کرتے ہیں تو اس کے ذریعے سے تو قرآن کی عظمت ظاہر ہوتی ہے. اصل بیوقوفی تو تمہاری کھل کر آتی ہے. تم کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کس کی مثال کس وقت کس انداز سے دی جائے گی. اس کا جواب دیا ہے قرآن نے کہ بے شک اللہ نہیں شرماتا ہے. یعنی کوئی مثال بیان کرنے سے اللہ شرماتا نہیں ہے. کیسے مثال بیان کرنے سے؟ کہ چاہے اللہ مچھر کے ذریعے سے مثال بیان کرے، ایک حقیقی چیز ہے مچھر، فما فوقہا، بلکہ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ صرف اتنا ہی نہیں، حقارت میں مچھر سے بھی گری گزری کوئی چیز ہو تو اس سے بھی مثال بیان کی جا سکتی. کوئی عیب تھوڑی ہے، مثال تو اس سے بھی بیان کی جائے گی. یہ مت دیکھو کہ مثال کس کی دی جا رہی ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ مثال کیوں دی جا رہی ہے. تمہارے عقلوں پر پڑے ہوئے پردوں کو ہٹاؤ اور سمجھنے کی کوشش کرو کہ مثال آخر کیوں دی گئی ہے. چلو مچھر سے مثال بیان کیوں دی گئی؟ اتنی ہی بات تم کو سمجھ میں آئی کہ صرف سوال کرنے والے بن گئے، شبہ پیدا کر دیا. تمہارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ کم سے کم اتنی عقل تو دوڑاتے کہ چلیے اس سے مثال بیان کی ہے، آخر مقصد کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ تو قرآن اس کی حکمت بیان کرتا ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. یہ مثال بیان کرنے کی حکمت ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہوتے ہیں، جن کے عقیدے صحیح ہوتے ہیں، جن کی زندگیاں صحیح ہوتی ہیں، جب وہ ایسی مثالوں کو سنتے ہیں، سننے کے بعد وہ اس بات کا اقرار کرتے ہیں انہ الحق من ربہم، بے شک ہمارے رب نے جو مثال بیان کی ہے بالکل فٹ مثال ہے اور حق مثال ہے، جیسی ضرورت تھی ایسی ہی مثال بیان کی ہے. ماننے لگتے ہیں، انکار کرتے نہیں ہے. اصل مثال کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا اقرار کرے کہ بھائی موقع کے مناسب مثال صحیح ہے اور اس کے لیے مثال بیان کی گئی ہے، لہٰذا سمجھنے کی کوشش کرو. اور جو مثال سے جو مضمون سمجھایا جا رہا ہے اس سے ذرا ہم اپنے دماغ کے اندر اور دلوں کے اندر اتارنے کی کوشش کریں. یہ مثال کی حکمت ہوتی ہے، لیکن جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ تو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، رہی بات کافروں کی، اصل مقصد تو یہی ہے مثال بیان کرنے کا، اَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. اقرار کرو اس بات کا کہ مثال کے ذریعے سے کسی کے حق کسی چیز کو سمجھانا مقصود ہے اور اس چیز کو سمجھنا مقصود ہے. یہ اصل مثال کا مقصد ہوا کرتا ہے. لیکن جن کے دلوں میں کفر ہوتا ہے، جن کی زندگیوں میں عناد ہوتا ہے، جو تکبر کے دلدل میں پھنسے ہوتے ہیں، جو ضدی ہوا کرتے ہیں، جو ہٹ درد ہوا کرتے ہیں، جو کافر ہوا کرتے ہیں، وہ سمجھنے تو بہت دور کی بات رہی، پھر بھی اعتراض کرتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا مثلا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ پھر بھی سوال. اللہ کو کیا ضرورت ہے ایسی مثال بیان کر کے؟ پھر بھی سوال. بتایا جا رہا ہے کہ بھائی مثال سے اس لیے یہ سمجھائی جا رہی ہے بات تاکہ تم اس مضمون کو سمجھو اور اس بات کو مانو کہ حق ہے اللہ کی طرف سے. لیکن پھر بھی سوال کرتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا. اللہ کیا چاہتا ہے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ کو کیا غرض ہے کہ ایسی مثال بیان کرے؟ تو قرآن ایسے لوگوں کا علاج بتاتا ہے. اور اس کا جواب دیتا ہے کہ دیکھیے
اصل تو یہ ہے کہ مثال سے مضمون سمجھو، لیکن تم چونکہ ہر طرف ہو، تم ضدی ہو، تم متکبر ہو، تم کو سمجھ میں نہیں آتا، تو قرآن کا دوسرا فیصلہ بھی سنو، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس مثال کے ذریعے سے تم جیسے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اللہ۔ اب قرآن سب الفاظ میں سے بات کرتا ہے۔ اب کیا کہہ رہا ہے؟ پہلے پیار سے کہا کہ بھائی سمجھو اللہ کی طرف سے حق ہے، جو مثال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ پھر بھی سوال کرتے ماذا، کیا ضرورت کیا ہے؟ لیکن بہت سارے لوگ ہوتے ہیں سمجھانے سے بات سمجھ میں آتی نہیں ہے تو ایک سوال، کیوں ہوا، ایسا کیوں کیا، بس یہ اس کا رٹ لگاتے ہیں۔ تو ایسا ہی جو کافرین اور منکرین ہوتے ہیں اس کی رٹ لگائے ہوئے تھے، تو قرآن نے ان کو کہہ دیا کہ سنو تو پھر یہ کیوں کیا، تم جیسے ڈبو اس کے لیے کیا ہے، تم گمراہ ہو اس کے لیے یہ مثال بیان کی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کسی چشمے والے نے چشمے بنانے کے لیے کانچ کو تراش خراش کر تیار کیا، اب ایک آدمی ہے اس نے پوچھا بھائی ایسا کیوں کیا، تو اس نے کہا کہ بھائی نمبر کے چشمے بنانے ہیں چشمے، تو بات سمجھ میں آئی۔ اب دوسرا آیا، اب یہ ڈائریکٹ کانچ لگا رہا ہے، اب یہاں پر زخم آیا، آنکھ پھوٹ گئی، تو پھر اس نے کہا کہ بھائی اس طریقے سے نہیں پہنی جاتی اس چیز کو، اس کا استعمال ایسے نہیں ہوتا۔ دیکھو آنکھ زخمی ہو گئی، آنکھ کے اندر سے خون نکل آیا، تو پھر بھی ایک ہی بات، وہی چاروں اس طریقے سے پہننا، ایک ضدی ہے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے اور پوچھ رہا ہے کہ بھائی تجھے کاٹا کیوں ہے کانچ کو، تو چشمے والا بھی تھک گیا، تو اس نے کہا کہ جس کو دکھتا نہیں ہے اس کو تو پہنانا ہے، باقی تیرا مسئلہ ہے تو تیری آنکھیں پھوڑنے کے لیے۔ تو اس کو کیا کہا کہ یوں تو بنایا تو میں نے اس لیے کہ جس کو نظر نہیں آتا اس کو پہناؤ، لیکن تجھے سمجھ میں نہیں آتا تو تو سن، تیری آنکھیں پھوٹے اس کے لیے بنایا ہے، پھوڑ دے۔ تو یہی قرآن نے انداز میں استعمال کیا کہ بھئی مثال کیوں بیان کی، تو قرآن کہہ تو رہا ہے کہ بھئی سمجھانے کے لیے ایک مضمون کو مثال بیان کی، پھر بھی سوال کرتے ہیں ایسا کیوں، تو پھر قرآن کہتا ہے کہ پھر سن، تیرے جیسے گمراہ ہو جائے اس کے لیے مثال بیان کی۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، لہذا ایسی مثالوں کے ذریعے سے بہت سارے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کو ہدایت کا راستہ مل جاتا ہے۔ دو لفظ آئے اس آیت کے اندر، یضل بہ اور ویہدی، ایک ہدایت کا لفظ آیا اور ایک گمراہ کا لفظ آیا۔ ہدایت اس کا دو مفہوم ہے، ایک تو ہدایت کا مفہوم یہ ہے حق بیان کرنا، حق واضح کرنا اور حق واضح کر کے لوگوں کو حق کی طرف دعوت دینا اور بلانا، یہ مفہوم ایک ہے ہدایت۔ اگر ہدایت کا یہ میننگ نکلے تو پھر اس ہدایت کی نسبت اللہ کی طرف کرنا بھی صحیح کہ اللہ نے حق بیان کیا اپنے بندوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے، تو اللہ ہدایت ہے، یہ بھی صحیح۔ انبیاء کی طرف نسبت کرنا بھی صحیح کہ انبیاء بھی حق کو بیان کرتے ہیں اپنے امتیوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے، لہذا یہ مفہوم ہو تو یہ کہنا بھی صحیح کہ انبیاء نے ہدایت دی۔ کیا مطلب انبیاء نے ہدایت دی؟ یعنی انبیاء نے حق بیان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، تو اس وقت ہدایت کی نسبت نبیوں کی طرف کرنا بھی صحیح، حتیٰ کہ علماء اور ائمہ کی طرف اور وارثین انبیاء کی طرف کرنا بھی صحیح۔ اگر ہدایت کا یہ میننگ نکلتا ہے کہ بھئی علماء نے ہدایت کی، کیا مطلب؟ یعنی علماء نے حق کو بیان کیا اور لوگوں کو حق کی طرف بلایا، تو اگر ہدایت کا یہ مفہوم نکلتا ہے تو اس مفہوم کے اعتبار سے اللہ بھی ہدایت دے سکتا ہے، انبیاء بھی ہدایت دے سکتے ہیں، علماء وارثین انبیاء بھی ہدایت دے سکتے ہیں، تینوں چیزیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اس کے اندر یہی بات اللہ فرماتے ہیں
ہم نے بہت سارے ایسے پیشوا بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں۔ تو اس میں ہدایت کا یہ مفہوم چھپا ہوا ہے کہ لوگوں امت کے ائمہ اور مقتدا جو پیشوا ہوتے ہیں وہ امت کے سامنے حق کو بیان کر کے امت کو حق کی طرف لانے کی کوششیں کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں۔ ایک ہدایت کا دوسرا مفہوم بھی ہے۔ ہدایت کا دوسرا مفہوم یہ ہے کسی کو توفیق مل جانا اللہ کی طرف سے، اور توفیق کا پھر مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طبیعت اور اس کسی کی اندر کی مرضیات کو کچھ اس انداز سے پھیر دے کہ اس کے دل کے اندر نیکیوں کے متعلق لذت پیدا ہو جائے اور گناہوں کے متعلق اس کے دل میں خود بخود نفرت پیدا ہو جائے، اسی کو توفیق کہتے ہیں۔ اگر ہدایت کا مفہوم توفیق سے لیں گے تو پھر یہ صرف اللہ کر سکتا ہے، باقی کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ پھر یہ توفیق اللہ دے سکتا ہے کہ کسی کی طبیعت کے اندر اس طریقے سے نیکی کی رغبت ڈال دے، نیکی کا شوق ایسا پیدا کر دے کہ اس کی طبیعت کو گناہوں سے دور ہی کر دے، تو وہ کون کرے گا؟ وہ تو اللہ ہی کرے گا، اور کون کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ لہذا اگر ہدایت کا یہ مفہوم لیں گے تو صرف اللہ ہی کی ذات ہے، باقی کوئی دوسرا ہدایت نہیں دے سکتا، نہ کوئی ملک مقرب یعنی کوئی مقرب فرشتہ ہے، اور نہ یہ ہدایت کسی نبی کے ہاتھ میں ہے۔ علماء ائمہ تو دور کی بات ہے، جیسے اس کی مثال اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ حضور کو کہا جاتا ہے۔ آپ اپنے چچا کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، آخری وقت ہے، چچا کلمہ پڑھ لیجیے، میرے کان میں پڑھ لیجیے، اگر آپ کی برادری میں آپ کے نام کا سوال ہے میرے کان میں پڑھ لیجیے، میں آپ کا بھتیجا ہوں، کل رب کے دربار میں آپ کے ایمان کی گواہی میں دے دوں گا۔ لیکن یہ کنیکشن اوپر سے جڑا ہوا ہے، تو اللہ نے آیت کہا ہے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو آپ چاہے اس کو ہدایت نہیں مل سکتی ہے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ، ہدایت تو اللہ جس کو چاہے اس کو مل جاتی ہے، یعنی توفیق تو پھر اللہ جس کے بارے میں فیصلہ کرے گا اسی کو ملے گی، پھر ہر ایک کو نہیں ملے گی۔ تو یہ اگر ہدایت کا مفہوم لیا جائے تو اس وقت ہدایت کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہوگی۔ یہ ہدایت کے دو مفہوم ہو گئے، ایک کہ حق بات کو بیان کرنا، اور دوسرا مفہوم کہ توفیق کا مل جانا۔ اب دوسرا لفظ اس آیت کے اندر آیا یضل، اللہ گمراہ کرتا ہے، اس کا عربی لفظ آتا ہے اضلال۔ اضلال کے بھی دو مفہوم نکلتے ہیں، ایک مفہوم اضلال کا یہ ہے گمراہ کرنے کا، ایک میننگ یہ ہے کہ حق کو اس طریقے سے چھپا دینا کہ حق کو برائی کی شکل میں پیش کرنا، اور برائی کو اس طریقے سے مزین کر دینا کہ اس کو نیکی کی شکل میں پیش کرنا، یہ گمراہ کرنا ہے۔ اگر یہ مفہوم ہو تو پھر یہ گمراہی کی نسبت شیطان کی طرف بھی جائز ہے کہ شیطان حق اور باطل کو اس طریقے سے خلط ملط کرتا ہے اور اس طریقے سے ملاتا ہے کہ آدمی حق کو پہچان نہیں سکتا، بہت سی مرتبہ باطل کو سچ سمجھ کر اس کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہی بات کو بیان کیا کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے سامنے ان کے اعمال کو مزین کر کے پیش کیا، چمک دمک والے اعمال بتائے اور ان کو راہ راست سے روک دیا، پھر وہ ہدایت کے اوپر نہیں آ سکے۔
تو یہ ایک گمراہ کا معنی یہ نکلتا ہے. اگر یہ میننگ نکلے گا تو پھر اس کا مطلب یہ بھی لے سکتے ہیں کہ یہ گمراہی شیطان بھی اس کے اندر ہے، کہ شیطان بھی لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ بھی حق کو چھپانا کس طریقے سے، اور حق کو برا بنا کر پیش کرنا ہے، اور برائی کو مستحسن اور مزین اور چمکدار بنا کر پیش کرنا تاکہ آدمی پھنس جائے. اور ایک اضلال کا دوسرا معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کسی کو توفیق سے محروم کر دینا، یعنی اللہ کی طرف سے توفیق کا نہ ملنا. یہ بھی گویا کہ گمراہی ہے کہ اللہ ہی کسی کے بارے میں فیصلہ کر دے کہ اس کے لیے ہدایت مقدر نہیں ہے. تو کوئی سوال کرے گا کہ جب اللہ کی طرف سے فیصلہ ہی ہو گیا ہے کہ بھئی یہ ہدایت پر نہیں آئے گا تو پھر اس کا قصور کیا ہے؟ کوئی پوچھ تو سکتا ہے اس کا بیچارے کا کیا قصور؟ تو اس کا جواب دیا ہے علماء نے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ کسی کے بارے میں گمراہی کا فیصلہ نہیں کرتا، صرف انہی لوگوں کے مقدر میں گمراہی کا فیصلہ ہوتا ہے جن کی طبیعتوں کے اندر تکبر بھرا ہوتا ہے، جن کی طبیعتوں میں ہٹ ڈرمی بھری ہوتی ہے، جن کی طبیعتوں کے اندر خواہ کی نزاکت اور ناقت بازی بھری ہوتی ہے. ایسے لوگوں کے متعلق پھر اللہ بھی فیصلہ کر دیتا ہے کہ جب تجھے ضرورت نہیں ہے تو پھر تجھے بھی ہدایت ملے گی نہیں. تو ہدایت کا دروازہ جو بند کیا وہ تو اس نے خود نے کیا ہے، اس کے بعد اللہ کا فیصلہ ہوا ہے. اب آیت کریمہ کے اندر ہدایت اور گمراہی کا کون سا مفہوم مراد ہے؟ اب یہ سوال. تو کہ ہدایت کا دوسرا مفہوم مراد ہے جس کا معنی ہے توفیق مل جانا، اور گمراہی کا بھی دوسرا مفہوم مراد ہے جس کے معنی ہے توفیق کا نہ ملنا اور توفیق سے اور اللہ کی رحمت اور عنایت سے محروم ہو جانا. یہ معنی مراد ہے. اب آیت کا مفہوم یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ جن کے دلوں کے اندر ایمان ہوتا ہے، جن کی زندگیاں اعمال سے منور ہوتی ہے، اللہ ان کو ہدایت کی توفیق دیتا ہے، اور جن کی زندگیاں ہر دربی کے اندر تکبر اور عناد کے اندر پڑی ہوتی ہے، اللہ ان کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے. ایسی مثالوں کے ذریعے سے یہی ترجمہ ہے. یذل به کثیرا ویہدی به کثیرا. اللہ ایسی مثال سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، یعنی توفیق سے نوازتا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. مطلب یہ کہ ان کے اوپر اللہ کی عنایت اور رحمت پھر اترتی نہیں ہے. وما یضل به الا الفاسقین. یہ اس سوال کا جواب آیا جو میں نے کہا کہ پھر اس کا قصور کیا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو فاسق لوگ ہوتے ہیں ان کی طبیعتوں کے اندر کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں حسد ہے، بغض ہے، پھر عناد ہے، دشمنیاں ہیں، یہ ساری غلاظتیں بھری ہوتی ہے. یہ ان کی طبیعت فسق کے دلدل میں پھنسی ہوتی ہے، اس لیے پھر اللہ بھی ان کے لیے گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے. فاسق کس کو کہتے ہیں؟ فاسق کی ڈیفینیشن کیا؟ فاسق کا میننگ ڈکشنری کے اندر اگر کوئی دیکھے گا تو یہ نکلتا ہے کہ حدود سے نکل جانا، اس کو فاسق کہتے ہیں. اب اس کی دو شکلیں ہیں. شریعت کی اصطلاح کے اندر شریعت کے احکام سے، شریعت کے حدود سے نکل جانا. شریعت کو پوچھیں گے، ایک تو ہے نکل جانا، یہ فاسق کا میننگ ہے. اور شریعت کو پوچھیں گے تو شریعت کہے گی صرف نکل جانا نہیں بلکہ شریعت کے حدود سے نکل جانا، یہ فاسق ہے. اب اس کے بعد دو راستے ہیں. شریعت کی حدود سے نکل جانے کی دو شکلیں الگ الگ ہیں. بہت سے لوگ شریعت کے حدود سے نکل جاتے ہیں انکار کر کے، یعنی اللہ کے احکامات کا انکار کر کے شریعت کے حدود سے نکلنا، اس وقت تک اس کو کافر کہیں گے. اور اگر شریعت کے حدود سے نکلنا انکار کر کے نہ ہو بلکہ نافرمانی کر کے ہو تو پھر اس کو فاسق کہیں گے. آیت کریمہ کے اندر فاسق سے کافر مراد ہے، ورنہ ہر وہ آدمی
جو صغیرہ گناہ کرے، کبیرہ گناہ کرے اس پر توبہ نہ کرے، اور صغیرہ گناہ کرے اور بار بار کرے، اس پر اصرار کرے، اس کی عادت بنا لے، تو یہ فاسق کہا جاتا ہے۔ اور اگر یہی گناہ وہ کھلا کھلا کرے گا تو اس کو فاجر کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، ایک ہوتا ہے فاسق، اور ایک ہوتا ہے فاجر۔ کافر کس کو کہیں گے؟ کہ جو شریعت کے حدود سے نکلا لیکن انکار کر کے نکلا، قرآن کا انکار کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا، توحید کا انکار کیا، تو ایک کافر ہو گیا۔ اور ایک شریعت کے حدود سے نکلا، انکار نہیں کیا، نماز نہیں پڑھی، انکار نہیں کرتا، زکوٰۃ نہیں نکالی، انکار نہیں کرتا، حج فرض ہے، اسباب موجود ہے، حج نہیں کر رہا، انکار نہیں کرتا، اس کو فاسق کہا جائے گا کہ اس نے شریعت کے حدود کو توڑا ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے اور حدود کے پار اپنے آپ کو لگایا ہے، اس لیے ایسے آدمی کو فاسق کہا جائے گا۔ اور اگر یہ گناہ کرتے کرتے سرے عام گناہ کرنے لگے گا تو ایسے آدمی کو فاجر کہا جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کے اندر وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ، پھر اللہ تعالیٰ گمراہ نہیں کرتے مگر فاسق لوگوں کو، جن کی طبیعت شریعت کے حدود کو توڑ دیتی ہے، پھر ان کے لیے اللہ کی طرف سے گمراہی کا فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر ان کو راہ راستہ اور ہدایت کا راستہ نظر آتا نہیں ہے۔ یہ آیت نمبر 26 ہے۔ آگے آ رہی ہے آیت نمبر 27، اس کا مضمون بہت زیادہ لمبا ہے، پھر آدھا پونا گھنٹہ اس کے اندر نکل جائے گا، اس لیے انشاءاللہ اس مضمون کو آئندہ کل آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے مالا مال فرمائے۔